مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو تجوید القرآن آن لائن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے ہم آپ کو تجوید کا انٹروڈکشن ڈیٹیل سے بتا چکے ہیں، تو اب جو ہے مخارج حروف کا نقشہ، یعنی حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4 اور رباعی ہے 2 ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قراء اضراس انہی کو، ضواحک ہیں 4 اور طواحن ہے 12، نواجذ بھی ہیں اور ان کے بازو میں 2 تفصیل: کل دانت 32 ہیں، جن میں 12 دانت ہیں اور 20 داڑھیں ہیں۔ 12 دانتوں کے کل نام 3 ہیں: ثنایا، رباعی، انیاب۔ ٹھیک ہے، ثنایا بھی 4 ہیں، رباعی بھی 4 ہیں اور انیاب بھی 4 ہیں، تو یہ کل کتنے ہوئے؟ 12 دانت۔ 20 داڑھوں کے کل نام 3 ہیں: ضواحک، طواحن، نواجذ۔ ضواحک بھی 4 ہیں، طواحن بھی 12 ہیں اور نواجذ 4 ہیں، تو یہ کل ٹوٹل 20 ہوئے۔ سامنے اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ اور ساتھ والوں کو رباعی اور پھر ان کے ساتھ والوں کو انیاب کہتے ہیں۔ اس سے آگے داڑھیں ہیں۔ نیچے سامنے کے 2 دانتوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ نیچے والے دانتوں میں سے ثنایا سفلی کے سوا کوئی دانت حروف کی ادائیگی میں معاونت نہیں کرتا۔ پہلے 4 داڑھیں دائیں بائیں اوپر نیچے والی ضواحک کہلاتی ہیں، پھر اس کے ساتھ والی 3 داڑھیں دائیں بائیں اوپر نیچے طواحن، پھر آخری 4 داڑھوں کو نواجذ کہتے ہیں۔ بترتیب مخارج حروف کا نقشہ، یعنی دانتوں کا نقشہ: سامنے اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، یعنی اوپر کے سامنے 2 بڑے دانتوں کو جو نظر آتے ہیں ان کو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے، اور ساتھ والوں کو رباعی، پھر ان کے ساتھ والوں کو انیاب کہتے ہیں۔ تو اس سے آگے داڑھیں ہیں اور نیچے کے سامنے کے 2 دانتوں کو ثنایا سفلیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوپر کے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے اور جو نیچے والے دانت ہیں جو سامنے 2 ہیں ان کو ثنایا سفلیہ کہا جاتا ہے۔ تو پہلی 4 داڑھیں دائیں بائیں اوپر نیچے یہ ضواحک کہلاتی ہیں، پھر اس کے ساتھ والی 12 داڑھیں دائیں بائیں اوپر نیچے طواحن، پھر آخری 4 داڑھوں کو نواجذ کہتے ہیں۔ آگے درمیان میں یہ جو ہے لسان یعنی زبان ہے، تو اس میں سے یہ اوپر لکھا ہوا ہے نوک لسان، یعنی زبان کا وہ حصہ جو ثنایا کو لگتا ہے، یعنی اوپر والے 2 دانتوں کو لگتا ہے، اس کو نوک لسان کہتے ہیں۔ اور اب ہے طرف لسان، زبان کا وہ حصہ جو دانتوں کو لگتا ہے طرف لسان کہتے ہیں۔ آگے ہے حافہ لسان، زبان کا وہ حصہ جو داڑھوں کو لگتا ہے حافہ لسان کہلاتا ہے۔ اب حافہ لسان پھر 3 حصوں پر تقسیم ہوتا ہے: ادنیٰ حافہ یعنی اقصی لسان جو زبان کے اینڈ میں ہے، جو زبان کا اینڈ والا حصہ ہے، اور وسطی حافہ، اقصی حافہ، جو ادنیٰ حافہ ہے وہ زبان کا جو ہے شروع والا حصہ ہے،
یعنی زبان کا وہ حصہ جو ضواحک کو لگتا ہے۔ وسط حافہ زبان کا وہ حصہ جو طواحن کو لگتا ہے۔ اقصی حافہ زبان کا وہ حصہ جو نواجذ کو لگتا ہے۔ اب آپ کو امید ہے کہ سمجھ آئی ہوگی، پھر سے جو ہے ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ طواحن ضواحک کے دائیں بائیں اوپر نیچے 12 داڑھیں، یعنی ہر جانب 3 داڑھیں۔ نواجذ طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے آخری 4 داڑھیں۔ اضراس تمام داڑھوں کا مجموعہ جس کی واحد ضرس ہے، جوف دہن منہ کے اندر کا خلا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم جلد از جلد آگے بھی تجوید کا لیسن جلد ہی بھیجیں گے۔ تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور لائک کرنا